پاکستان تحریک انصاف کا معنی ہی وہ تحریک جو انصاف کی جستجو کرتی ہو. ہم لوگوں کے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بار ہمیں ایک چیز کی تلقین کی ہے. جیل میں بیٹھے ہوئے بھی انہوں نے ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ میں تقریباً 10 مہینے پہلے ان سے میری 1 ہفتہ پہلے ملاقات ہوئی تھی. سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ رول آف لا کے لیے ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھے ہوں، پابند سلاسل ہوں، آدمی خیال سوچتا ہے کہ جی وہ کسی اور چیز کے بارے میں ان کے ذہن پہ بات ہوگی، پر ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ذہن میں رول آف لا ہے، کیونکہ وہی واحد چیز ہے جو کہ اس ملک کو اس کرائسس میں سے نکال سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے اپنی تقریر جو میں نے بحیثیت امیدوار وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی کی تھی، آپ ساتھیوں نے سنی ہوگی، وہاں پہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے. اور آج ان شہداء کی بات آج پریس کانفرنس پہ بھی کر رہے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے میں نے ان کا اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے. میں اپنی بہن جناب شندانہ گلزار صاحبہ ممبر قومی اسمبلی پشاور سے ان کو درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں، اور پھر ہمارے ایم پی اے صاحبان ہیں اور یہاں پہ ہمارے باقی ساتھی ہیں. اوور ٹو یو شندانہ صاحبہ. بہت شکریہ سیکرٹری جنرل صاحب عمر بھائی. یہ ایک ایسا تکلیف دہ چیپٹر ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فلسطین بنتے جا رہے ہیں، ہم کشمیر بنتے جا رہے ہیں. اپنے ہی لوگ، چلو فلسطین میں تو دشمن ہے جو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو شہید کر رہا ہے، کشمیر میں تو دشمن بیٹھا ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کو مار رہا ہے. یہاں کون بیٹھا ہے؟ اور ان 2 بچوں کا بائی دا وے 2 شہید ہوئے ہیں، 12 زخمی ہوئے ہیں، اور ان دو کو سیدھے سر میں گولی پڑی ہے، سنائپر شاٹ پڑا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آئین کو تو آپ نے ویسے ہی دفن کر دیا. آرٹیکل 15، 16، 17 ہمیں بولنے کی اجازت دیتا ہے، ہمیں ایک جگہ میں کھڑے ہونے کی اجازت کرتا ہے، ہمیں اجازت دیتے کہ ہم ایسوسی ایشن بنائیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں. ہمیں حق ہے سوچنے کا، ہمیں حق ہے بولنے کا. لیکن ان کے ساتھ جو ہوا اس وقت، یہ فسطائیت اور بربریت آپ کو ایک چیز بتا رہی ہے: ہم آپ کے گھر پہ چھاپے بھی ماریں گے، ہم آپ سے آپ کے ووٹ بھی چرائیں گے، ہم جھوٹ بھی بولیں گے، اور پھر اگر آپ اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو ہم آپ کو گولیاں بھی ماریں گے. کجا قانون، کجا آئین؟ اور مار کس کو رہے ہیں؟ پاکستانی بچوں کو. یہ اگر پیپلز پارٹی کے ہوتے یا نون لیگ کے ہوتے، جو ایف کے، یہ پھر بھی پاکستانی بچے تھے. یہ اگر پولیس کے ہوتے، فوج کے ہوتے، نیوی کے ہوتے، پھر بھی پاکستانی تھے. ہماری عقل کہاں گئی ہے کہ ہم پاکستانی خون بہاتے ہیں ایک بندے کو نیشنل اسمبلی میں بٹھانے کے لیے؟ 6000 ووٹر سے امیر مقام صاحب ہار رہے تھے. آپ نے نقلی فارم 47 نکال دیا، ٹھیک ہے آپ ایم این اے بن گئے. کیا ان دونوں بچوں کا قتل بہت ضروری تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ پاکستانی کا دشمن ہوگا صرف ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے؟ کیا 2 مائیں جن کی گودیں ہم نے اجاڑی ہیں، آج ویمنز ڈے ہے، ان ماؤں سے کوئی پوچھے گا کہ وہ 9 مہینے آپ نے پیٹ میں پالا، پھر ان کو جوان کیا، سکول، ہسپتال، کالج، اور پھر ان کو کسی نے ایسے مار دیا؟ کیا وہ پولیس نہیں تھی جنہوں نے ان کو گولیاں ماری؟ کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور ان بچوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا آئین سسپینڈ ہو چکا ہے؟ اگر ہو چکا ہے پلیز ایک نوٹیفیکیشن کروا دے سپریم کورٹ سے کہ جی آئین ختم ہے پاکستان میں، قانون ختم ہے پاکستان میں، ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، ہم نہ رنگ دیکھیں گے نہ دین دیکھیں گے، جس کا دل کرے گا اس کو گولی ماریں گے. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کی سونامی ہوتی ہے نا، یہ رکتی پھر نہیں ہے، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی، یہ آپ کے گھر میں بھی ہوگی. کہاں یہ چیز رکے گی؟ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ ہم تو 45 اور 47 فارم کے لیے چیخ کے تھک گئے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی دینے پڑیں گی؟ خان صاحب کو تو جیل میں بٹھا دیا، 13,000 ورکرز کو جیل میں بٹھا دیا، لوگوں کو اٹھوا رہے ہیں. انٹرنیشنل ویمنز ڈے پہ میں یہ بات کرتی ہوں، جو ہوا عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، قاسم سوری کی بیوی کے ساتھ، شہریار افریدی کی بیوی کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، یہ چیز کہاں جائے گی؟
صرف نیشنل اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے, سیٹیں پکڑنے کے لیے. 40 سال تو آپ ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, آپ نے کیا تیر مار لیا جو اب مار لیں گے؟ یہ 2 شہادتیں ضائع نہیں جائیں گی. اور یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے اسمبلی میں جھوٹے قرآن کی قسمیں کھائی, فارم 47 والوں نے, یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے. آپ جب قرآن پہ جھوٹی قسم کھائیں گے وہ آپ کا پیچھا کرے گی. ہم تو صرف بے گناہوں کے لیے یہاں بیٹھے. میں اسے زیادہ بات نہیں کروں گی, میں ہینڈ اوور کروں گی اپنے بھائی شاہد خٹک کو, سیمابیہ کو, پھر ان کی فیملی آپ کو فل ڈیٹیلز دے گی. بٹ یہ یاد رکھیں, یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ نوجوانوں کو ماریں گے, شروعات 2 سے کریں گے, بعد 2000 پہ جائے گی, یہ نہیں رکے گی. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے پہلے میں تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ نہ میں پارٹی کا ترجمان ہوں اور نہ روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آج پریس کانفرنس میں آنے کا مقصد میرا صرف یہی ہے, چونکہ یہ دونوں جو شہادت ہوئے ہیں, یہ دونوں نوجوان, ان کا تعلق چونکہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے رہا ہے, اور میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پروونشل پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور دوسری بات ایم این اے الیکٹ ہوں, اور میرا نام شاہد خٹک ہے, زیادہ میڈیا کے دوست جانتے ہیں. جی دیکھیں, یہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد ہم نے 2007 میں ہمارے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ مراد سعید رہے, اور تنظیم کو بنانے کا مقصد اور ان کا نعرہ ہی ہمارا یہی تھا کہ ہم جسٹس, نالج اور ٹالرنس کے اوپر کام کریں گے, کہ جتنے بھی طلبہ ہے ہم ان کو انصاف کے دائرے میں رہ کر ان کو برداشت کا درس دیں گے, اور ان کو موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس ملک کو لیڈ کریں اور وہ لیڈرز بنیں. لیکن مراد سعید کا ایک بہت فیمس نعرہ تھا کہ وہ میرے خواب سے ڈرتا ہے. ان کو تکلیف ہوگی اس بات سے کہ عمران خان نے کیسے ان نوجوانوں کو, جو مڈل کلاس نوجوان ہے, وہ مین سٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں, وہ ایم این ایس بن رہے ہیں, وہ ایم پی ایس بن رہے ہیں. آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں 15 سے 20 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم پی ایس ہیں. آج قومی اسمبلی میں 6 سے 7 انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا کہ انہوں نے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا, اور ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم ان نوجوانوں کو ڈرا لیں, ان کو دمکا لیں, اور کیسے پاکستانی سیاست سے ہم ان نوجوانوں کو باہر کرا لیں, تاکہ یہ بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, تاکہ یہ لیڈر بننے کی جو ان کی سٹرگل ہے وہ چھوڑ دے. لیکن میں ان تمام قوتوں کو, ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس پریس کانفرنس, اس پریس بریفنگ کے ذریعے, کہ آپ لوگ ہمیں ڈرا تو سکتے ہیں, آپ لوگ ہمیں دمکا تو سکتے ہیں, لیکن ہمارے خواب آپ ہم سے نہیں چھین سکتے. ہم لڑتے رہیں گے, آپ ہمیں گولی ماریں, آپ ہمیں ڈرائیں, آپ ہمیں دمکائیں. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 2 نوجوانوں نے صرف لیڈر بننے کا خواب دیکھا تھا, صرف ان کی خواہش تھی کہ ہم اس ملک کو لیڈ کریں, ہم اس ملک میں جدوجہد کریں, رول آف لا کے لیے سٹرگل کریں, اور ان کی خواہش تھی اور ان کی نظر تھی کہ صرف تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے کہ جس کے اندر اگر آپ جدوجہد کریں گے, اگر آپ سٹرگل کریں گے, تو آپ لیڈر بن سکتے ہیں, آپ مراد سعید بن سکتے ہیں, آپ شاہد خٹک بن سکتے ہیں, آپ بینا خان افریدی بن سکتے ہیں. تو صرف ان کے خواب کو چکنا چور کرانے کے لیے ان کے اوپر گولیاں چلائی گئی. اور چلائی کس نے؟ جس کے ہم دعوے دار تھے کہ ہم نے پولیس ریفارمز کیے, ہم نے پولیس ایکٹ کا نفاذ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس میں, ہم نے اپنے 10 سال ضائع کرائے ان پولیس کے اوپر جن کو ہم نے تشخص دیا, جن کو ہم نے شناخت دی, اور جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو جدوجہد کی, ہم نے اونرشپ دی. عمران خان 15-15, 20-20 لاکھ کے مجمع میں ان کی اگزامپلز دیتا رہا کہ ہماری پولیس جو ہے, خیبر پختونخوا کی پولیس, وہ مثالی پولیس ہے. لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مثالی پولیس نے میرے ان 2 نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کیا, جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ فارم 47 لینے آئے تھے, اپنا ڈیو رائٹ لینے گئے تھے وہاں پہ آر او ڈی آر او سے. تو میں اپنے لیڈرشپ سے, اپنے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ صرف پولیس ملوث نہیں تھی, بلکہ ان 2 آر اوز اور ان ڈی آر اوز ان کا بھی احتساب ہو, کیونکہ وہ رزلٹ نہیں دے رہے تھے,
اور ان کو ڈائریکشن دینے والے کوئی اور نہیں ہوں گے, آرઓز ہوں گے, ڈی آر اوز ہوں گے, اور ڈی آر اوز کے پیچھے جو نامعلوم تھے, جو نامعلوم ہے, لیکن اب میں ان کو بھی بتاؤں کہ وہ سارے کے سارے معلوم ہیں, وہ اب نامعلوم نہیں رہے, پوری قوم کو پتا ہے کہ وہ کون ہے, کس نے یہ احکامات دیے, کس کے کہنے پہ ہمارے ان دو انصاف فیڈریشن کے ورکرز کو بے دردی سے شہید کیا گیا. تو ہم اپنے چیف منسٹر سے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اور ان کو اس بات کے اوپر کنونس بھی کریں گے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, جو بھی ان کی شہادتوں میں ملوث تھا ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, تاکہ ان کے والدین کو, ان کی والدہ کو, ان کو یہ تو واپس نہیں آ سکتے, لیکن آئندہ کسی کی جرأت نہ ہو کو کسی کے نوجوانوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کرے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سب کے اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے, جتنے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تمام صوبوں سے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, اور ظاہر بات ہے ہمارے جو وکٹمز ہیں ان کی فیملی ہے یہاں پر. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ڈیوائیڈ اینڈ رول والا سلسلہ رکھا ہوا تھا نا, کہ کے پی کے کو آپ مارتے تھے اور پنجاب خاموش رہتا تھا, بلوچستان خاموش رہتا تھا, سندھ خاموش رہتا تھا اور باقی خاموش رہتے تھے, اب ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک قوم ہیں. اگر ہمارے کسی بھائی بہن پہ, چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہے, اگر آپ اس پر ظلم کریں گے, اگر آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے, تو پورا پاکستان کھڑا ہوگا ان مظلوموں کے لیے. آپ لوگوں نے یہ تک نہ سوچا کہ جن 2 معصوم بچوں کو آپ شہید کر رہے ہیں, جن کو آپ مار رہے ہیں, وہ کسی ماں کے بچے ہوں گے, وہ کسی ماں کے لختے جگر ہوں گے. انہوں نے اس قوم کا, اس ملک کا بیڑا اٹھانا تھا آگے جا کر. کس لیے وہ نکلے تھے؟ اپنے ملک کو, اپنی قوم کو, اپنے صوبے کو کامیاب دیکھنے کے لیے, ایک بہتر پاکستان دیکھنے کے لیے, ایک بہتر کے پی کے دیکھنے کے لیے. لیکن آپ نے ان کے خوابوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے انہیں مار دیا. آپ نے دوسروں کو یہ بتایا, آپ نے دوسروں کو یہ نصیحت کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم کھڑے ہوگے, اگر تم اس سسٹم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا. تو یہ بہت اچھی طرح سے کان کھول کر وہ لوگ سن لیں کہ جو ہمارے نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے نوجوانوں کو مارنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا مستقبل ان سے چھیننا چاہتے ہیں, تو وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ قوم اب ایک پیج پر آ چکی ہے اور یہ قوم آپ سے مقابلہ کرے گی, کیونکہ نہ یہ قوم آپ سے ڈرتی ہے اور نہ ہی یہ کسی اور سے ڈرتی ہے. تو وہ جس طرح شاہد نے کہا, جس طرح عمر بھائی نے کہا اور جس طرح شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ بھول جائیے کہ ہم وہ قوم ہیں آپ کے, جو آپ کے ڈرانے سے, آپ کے دھمکانے سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ہم اب وہ قوم بن چکے ہیں کہ جو اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں, جو مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اور آپ سب کو تنبیہ بھی ہے, چاہے آپ اس کو دھمکی سمجھیں, چاہے آپ جو مرضی ہے سمجھیں, لیکن اگر ہمارے نوجوانوں کا خون بہے گا اب, تو آپ کو مقابلہ اس قوم سے کرنا ہوگا. کیونکہ چاہے وہ محسن خان ہو یا چاہے وہ حسن ضیاء ہو, چاہے وہ ضلع شاہ ہو, چاہے وہ عثمان ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, کسی کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی مار دیں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں. چاہے وہ احمد شاہ ہو کہ جس کو آپ نے مار مار کر آج اس نہج پہ اس کو لے آئیں کہ وہ شخص کھڑے نہیں ہو سکتا, وہ شخص لیٹ نہیں سکتا پراپرلی, وہ شخص بیٹھ نہیں سکتا. تو یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ کو یہ قوم اور یہ ملک چاہیے یا آپ کو ان لوگوں کی نوازشات چاہیے کہ جن کے لیے آپ اپنے ملک کے مستقبل کو مار رہے ہیں. تھینک یو. تاسو خبره کوي که بله چلے تاسو کوي آپ نے کرنا ہے میں کر لوں. پہلے یہ جمال بھائی اپنا نا انٹروڈکشن بھی کرا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال احسن خان میرا نام ہے, میں N89 میاں والی سے ہے. میں نے تو جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے, تو اس میں تو یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ابھی کے پی کے میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بن گئی ہے
اور یہ ہم بھرپور مطالبہ کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہ جن لوگوں نے ان بچوں کو بے دردی سے شہید کیا ہے ان کو وہ عبرت کا نشان بنائے، تاکہ پاکستان بھر میں یہ تمام لوگ جو ہمارے معصوم بچوں کو مار رہے ہیں ان کو بھی ایک سبق جائے کہ جب قانون نافذ ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان کا قصور کیا تھا کہ یہ صرف الیکشن اپنا رزلٹ لینے گئے تھے۔ جتنی بے دردی سے تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ پورے پاکستان میں ظلم و جبر پچھلے کئی مہینوں سے، بلکہ اب ایک سال سے زیادہ ہو گئے، 2 سال ہو گئے، روا رکھا ہوا ہے، میں تو حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ پاکستان تو ہم سب کا ہے، لیکن ہمیں تو اس طرح تحریک انصاف کے ورکرز کو اور کارکنوں کو اور لیڈرز کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگایا گیا کہ جیسے ہم کوئی اچھوت ہیں یا ہمارا اس ملک سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی ایک گھنونی سازش ہے جس کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں اور کٹ پتلیاں یہاں پہ یہ فیل کر کے اور پورے ملک کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو میرا ان تمام جو طاقتیں اس ملک اور قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را بس کر دیں۔ اب یہ پاکستان آپ کے ان تماشوں کا اور یہ آپ کے جو یہ تماشے آپ نے لگائے ہوئے ہیں ملک کو تقسیم کرنے کے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور دوبارہ سی ایم کے پی کے سے اپیل کروں گا کہ اب جو یہ بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں ان کے شہید کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے، میرا یہ پیغام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق شنگلہ سے ہے اور پی کے 29 سے ایم پی اے منتخب ہو کے آیا ہوں، اور اس سے پہلے ٹورزم کے منسٹر تھے 13 سے 18 تک۔ مجھے تو میرے بڑوں نے ایوب صاحب نے، جنرل سیکرٹری صاحب نے، شاندانہ سسٹر نے اور سارے شاید خٹک صاحب نے جو بہت اچھی باتیں کی تفصیلی، تو میں اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ میں بدقسمتی سے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہ ادھر نہ رول آف لا کا کوئی ہے نہیں۔ ادھر آپ تو تھوڑا بات کرتے، کل ہمارا ایک پروگرام تھا اس پہ اس نے پروگرام رکھا تھا، لیکن ہم شنگلہ سے، شنگلہ میں نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، ایک جنگل ہے، تو ہم وہاں سے بلانگ کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، ہار جیت سب کو معلوم تھا کیونکہ وہ چھوٹا سا ضلع ہے اور 4 سیٹیں ہیں۔ تو مجھے جو ملا ہے، میں پی کے 29 کا بات کر لو تو وہ مجھے ایسے ملے کہ لڑائی کر کے مجھے فارم 47 ملا ہے، لیکن یہ تھا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ دوسرا پھر ہمارے ایم این اے صاحب بھی جیتا تھا، تو یہ بچے اور یہ لوگ پھر شنگلہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے ادھر گئے اور فارم 47 کا مطالبہ کر رہا تھا 9 فروری کو۔ تو ادھر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ادھر نہ رولز ہے اور نہ لا ہے، اور یہ لوگ جو ڈی آر او وغیرہ یہ لوگ اس کے بالکل دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہمارے جو بڑے اس کے جرگے پہ بٹھایا اور پھر بعد میں بالکل سٹریٹ فارورڈ کر بچے آپ دیکھیں، یہ حسن اور محسن، یہ آپ نے یہ یزید ان کا وہ جو مارا یزید تھے، اور یہ حسن محسن اس کو آپ اس کو دیکھیں نا، ایک فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک 10 کا ہے، اس کے ایک کا نام حسن ہے اور ایک محسن۔ حسن ہمارا نواسا ہے اور محسن ہمارا پڑوسی ہے، لیکن بھتیجے سے بہت زیادہ ہے، بچے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ شنگلے کے بچے نہیں، یہ آپ کے بچے، یہ پاکستان کے بچے، یہ پاکستان جو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ نکلے تھے۔ کوئی آپ نے کوئی کام نہیں تھا، 50 کلومیٹر دور جا کے اور ادھر یہ ایجیٹیشن کر رہا تھا پرامن، اور بالکل ایک بچہ ادھر لگا ہے اور دوسرا ادھر، 12 زخمی ہے، 2-3 ہم نے نہیں لا سکے، ان کو اس کو درد ہے، اس کو اتنا تکلیف ہوتا ہے کہ شنگلہ سے ادھر آنا بھی مشکل تھا۔ تو میرے تفصیلی بات تو میرے یہ سسٹر اور میں نے صاحب سارے نے کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلو، یہ میرے جو ادھر آپ کہیں گے رولز آف لا ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان
कोई जुडिशली इंक्वायरी कर ले ताकि पता चल जाए कि किसने किया है, किसके माँ पे किया और किसने उसको बताया कि आप बच्चों को मार। तो मैं बातें उसने तो की है, लेकिन इसके बावजूद एक और मजे की बात सुनो कि ये भी मारा है उसने और मेरे पीछे आवाम के 12 से 1300 नाम नहीं लिखा है, इसमें 1200 1300 बंदूकें 788 302 324 जितना हिंसी उसको याद है उसने वो लगा दिया है उसके पीछे FIR भी काटे हुए। हमारा आधा शंगला मफरूर है और आधा ने BBA किया हुआ है। तो ये किस तरह इंसाफ है, ये किस तरह पाकिस्तान है, और किस तरह ये लोग इतना खर्च कर देते, 70 अरब लगा दे, फिर छोड़ो तुम नॉमिनेशन कर लो, ये फलान MNA होगा, ये फलान MPA होगा, इसकी क्या जरूरत थी, इतना खर्ची हुई गरीब मुल्क है। तो मैं फिर चीफ जस्टिस से ये मुतालिबा करता हूँ, आप मीडिया भाईगान आपके वसातत से, कि आप इसमें जुडिशली इंक्वायरी करें ताकि पता चल जाए, ताकि हमारे और बच्चे बच जाए। ये तो चले गए, उसके माँ रोते रहेंगी, लेकिन और माँ न रोते। मेरे सोचे कि और घर इसके कोई वीरान हो न जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए लड़े, इमरान खान के विजन के सोच के मुताबिक ही जो है आपने वो खून दिया है। तो अब मैं ये उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और दूसरा ये भी उसको बता रहा हूँ कि ये नहीं कि 2 मर गए, अगर इस पाकिस्तान के लिए हमारे जान भी और हमारा सारा शंगला और पाकिस्तान भी चले जाए, लेकिन इस जंगल के कानून इससे आगे हम न मानने के लिए तैयार है और न इंशाल्लाह मानेंगे।